مفتی فضل سبحان صاحب سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، ایک فلسفہ تو یہ رات کا ہے کہ رات ہی کو خاص اہمیت کیوں حاصل ہے؟ پھر اس رات پہ کوئی متنازع بھی ہے، یعنی کوئی اس کو کہتا ہے کہ نہیں ہم اس رات کو نہیں مانتے تو اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اور تیسرا، اگر یہ حلوہ نیاز فاتحہ اگر اس رات کو کوئی اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو میں فلاں بزرگ کی طرف سے کر رہا ہوں تو اس میں کوئی اعتراض بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ رات کو اہمیت کیوں دی گئی۔ یہ جو معراج کا سفر ہوا، بلندی والا سفر، وہ بھی رات میں ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بلندیوں کے سفر ہمیشہ راتوں میں طے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اب اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اللہ والے رات کو کم سوتے ہیں، یعنی دل کی تار اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا حقیقی معنی لغوی اور صرفی معنی کانو افعال ناقصہ ہے، کمی پر دلالت کرتا ہے۔ قلیل بھی کم کو کہتے ہیں، تنوین بھی برائے تقلیل ہے، من بھی تبعیضیہ ہے، اللیل بھی النہار کے مقابلے میں کم ہے، یہجعون کا مطلب بھی کم۔ تو فرمائے رات کو کم، بہت کم وہ سوتے ہیں، اکثر ان کی رات عبادت میں گزرتی ہے۔ اسی کو سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں کہا یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یبیتون کا مطلب رات کو گزارنا اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام میں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ پھر قرآن کریم میں سورہ مزمل میں بھی فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کو جب ساری دنیا سو جاتی ہے اور دروازے بند ہو جاتے ہیں، سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے اب بھی، تو اس وقت یہ جو دل کی تار ہوتی ہے اللہ سے جڑ جاتی ہے، اور اس میں آدمی نیند بھی کرتا ہے اور باہر سناٹا بھی ہوتا ہے، تو پھر دل سے جو بات نکلتی ہے وہ بالکل ٹھیک نکلتی ہیں اور وہ بالکل جا کے اللہ کے سامنے لگتی ہے، شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح تتجافى جنوبهم عن المضاجع میں قرآن میں اشارہ دیا گیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عفیفہ کائنات فرماتی ہیں کہ آقا سونے کے لیے بستر پر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے، اور پھر مجھے فرمایا کہ اگر تم کہو اجازت دو تو میں اس رات کو پوری رات عبادت کروں۔ ویسے بھی آپ عبادت کرتے لیکن اس رات آپ نے زیادہ عبادت کی، اور فرمایا کہ قام رویدن مشا رویدن فتح الباب رویدن۔ آپ آہستہ سے کھڑے ہوئے، دروازہ کھولا، عبادت کی اور جنت البقیع بھی گئے۔ تو اس رات میں جو کنیکشن تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ پھر اللہ پاک جو نزول فرماتے ہیں تو فرماتے حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، حل من مبتلا فاعافیہ۔ اگر کوئی ہمارے دروازے پر آئے، ہم دروازہ کھول کر استقبال نہ کرے، اس سے بات چیت خاطر مدارت نہ کرے، وہ کتنا ناراض ہوگا۔ دونوں جہانوں کا بادشاہ آسمان دنیا پر آ کر دروازے پر دستک دے رہا ہے، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا، بیماری کے اندر مبتلا، رزق کا طلبگار، بخشش کا طلبگار، میں بخشش کے دریا بہا دوں، اس موقع پر ہمیں فیڈ بیک نہ دینا یہ مناسب نہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی حلوے کی یا کچھ کھانے اور پکانے کی، وہ اس رات میں ہو یا کسی بھی رات میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے عقیدے میں توحید ہو، اس میں شرک کا شبہ نہ ہو تو وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن جو لوگ فرض کرے اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، جن چار چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس میں ایک وہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے جیسے مشرکین کرتے تھے، یا غیر اللہ کے نام پر نامزد اور نومینیٹ کیا جائے۔ اب دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ شر الامور محدثاتها، سب سے بری چیز کیا ہے؟ دین میں نئی باتوں کا اضافہ کرنا۔ ھذا ما احدث فی امرنا، جو
اس طرح کرتا ہے تو وہ بدعت ہے اور اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس رات میں بھی جو بخشش سے محروم ہوتے, آپ نے انٹرو میں اشارہ دے دیا, ایک شرک کرنے والا تو اللہ کی ذات اور صفات میں جو شرک کرے گا وہ ناجائز ہے, اللہ کے نام پہ کرے گا وہ بالکل جائز ہے. اس رات میں بھی جائز ہے, لیلۃ القدر میں بھی جائز ہے, عام راتوں میں بھی جائز ہے.